کربلا وہ سرزمین جہاں حق نے پیاسا رہ کر بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آج ہم جانیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس عظیم قربانی کا واقعہ جس نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ یہ واقعہ ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب نواسے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین ابن علی کا پوری زندگی اسلام، حق اور صبر کا روشن نمونہ تھی۔ جب یزید حکمران بنا تو اس نے چاہا کہ تمام مسلمان اس کی بیعت کرے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یزید کا طریقہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ صرف حکومت کا معاملہ نہیں تھا بلکہ دین اسلام کی حفاظت کا مسئلہ تھا۔ کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو حالات جاننے کے لیے بھیجا۔ شروع میں لوگوں نے ساتھ دیا مگر بعد میں خوف کی وجہ سے اکثر لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ آخر کار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں کئی لوگوں نے روکا اور کہا، کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کریں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ حق کے راستے پر ڈٹے رہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو عراق کے مقام کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ روک لیا گیا۔ یزیدی لشکر ہزاروں کی تعداد میں تھا، جبکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف چند جانصار تھے۔ سب سے دردناک بات یہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت رضی اللہ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پانی لینے کے لیے فرات کی طرف گئے، مشک میں پانی بھر لیے، مگر جب ان کو بچوں کی پیاس کی طرف یاد آئی تو خود پانی نہ پیے۔ واپس آتے ہوئے دشمنوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ وفاداری اور قربانی کی عظیم مثال تھی۔ حضرت امام حسین کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ جب میدان میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی۔ وہ بہادری سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ باپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے جوان بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی لاش اٹھانا بہت بڑا صدمہ تھا۔ 6 ماہ کا معصوم بچہ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں گود میں لے کر دشمنوں کے سامنے آئے اور کہا، اگر مجھ سے دشمنی ہے تو دشمنی ہے، لیکن اس معصوم بچے پر رحم کرو۔ مگر ظالم دشمن نے تیر چلایا جو ننھے علی اصغر رضی اللہ عنہ کے گلے پر جا لگا اور تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے۔ یہ منظر سن کر آج بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ ایک ایک ساتھی شہید ہوتا گیا، آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی، اللہ سے دعا مانگے اور بہادری سے میدان کربلا میں اترے۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے زبان پر صبر اور اللہ کی رضا تھی۔ آخر کار ظالم دشمنوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت رضی اللہ عنہ کو قیدی بنا لیا گیا، مگر کربلا کا پیغام دنیا بھر میں پھیل گیا۔ یزید وقتی طاقت رکھتا تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ ہمیشہ کے لیے حق کی علامت بن گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کربلا کا واقعہ سے ملنے والا سبق: پہلا، حق کے لیے ڈٹ جانا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہم سب کو سکھایا کہ سچائی کے لیے قربانی دینی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ دوسرا، دین دنیا سے بڑا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حکومت یا جان بچانے کے بجائے دین اسلام کی حفاظت کو ترجیح دی۔ تیسرا، صبر اور توکل۔ شدید پیاس، غم اور تکلیف کے باوجود اللہ پر بھروسہ قائم رکھا۔
चौथा, जुल्म के सामने खामोश न रहना। करबला हमें जुल्म के सामने आवाज उठाने का दर्स देती है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा की शहादत सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि पूरे उम्मत के लिए सबक है। आज भी करबला के मैदान की सरजमीन हमें पुकार कर कहती है कि जुल्म के सामने ना झुकना ही हुसैनी किरदार की असल पहचान है। कर तो सकता है सर मोमिन का, मगर बातिल के आगे झुक नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हा से मोहब्बत करने, हक पर कायम रहने और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा की कुर्बानी से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।